اللهم صل على سيدنا محمد یا رب صل علیہ وسلم. پتھروں سے مارے ہیں اور لہو بہایا ہے، پتھروں سے مارے ہیں، پتھروں سے مارے ہیں اور لہو بہایا ہے، اور لہو بہایا ہے. ظالموں نے آقا کو کس طرح ستایا ہے، ظالموں نے آقا کو کس طرح ستایا ہے. بانٹتے ہیں جو صدقہ ہر گھڑی غریبوں میں، بانٹتے ہیں جو صدقہ، بانٹتے ہیں جو صدقہ ہر گھڑی غریبوں میں، ہر گھڑی غریبوں میں. ان کے گھر میں فاقہ ہے، ان کا پیٹ خالی ہے، ان کے گھر میں فاقہ ہے، ان کا پیٹ خالی ہے. کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے. وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ایک ٹوٹا ہوا تارا، تمہیں اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں. کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا. گنوا دی ہم نے جو گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی. سوریا سے زمیں پہ آسمان نے ہم کو دے مارا، سوریا سے زمیں پہ آسمان نے ہم کو دے مارا. الحمدللہ بہت سارا وقت گزر چکا ہے اور آپ بھی ٹھنڈے ٹھنڈے پڑھتے پڑھتے زندہ دلی کا ثبوت دیتے ہوئے جلسے کو جلسہ بنا کر کے رکھا ہے. اللہ آپ کے حوصلے کی قدر فرمائے. میں تو دیکھ رہا ہوں کہ مجمع سرد تو پڑ گیا ہے لیکن ابھی تک حوصلہ پست نہیں ہوا ہے. بچے جاگ رہے ہیں، ذرہ برابر بھی نیند نہیں آ رہی ہے، نیند کا جھٹکا بھی نہیں لگ رہا ہے. اللہ آپ کے حوصلے کی قدر فرمائے. آپ نے ابھی تک جلسے کو جلسہ بنا کر کے رکھا ہے اور ناظم صاحب نے آپ سے وعدہ کیا ہے اور آپ نے وعدہ دیا بھی ہے کہ جب تک دستار بندی نہ ہو جائے اور اپنے دو عظیم مقرر کو ہم سن نہ لیں تب تک یہاں سے جانے کا ہم فیصلہ نہیں لیں گے. ہاتھ اٹھا کے کہیے انشاءاللہ ہم لوگ جانے کا فیصلہ نہیں لیں گے. میں تھوڑا سا وقت کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں، تھوڑا سا وقت کے لیے آیا ہوں. جب آدمی تھوڑے سے وقت کے لیے آتا ہے تو اس کی بات کو ذرا دھیان سے سنا جاتا ہے. بہت چھوٹا چھوٹا پیغام میں آپ کو دینے کے لیے آیا ہوں، چھوٹا چھوٹا پیغام دے کر کے رخصت ہو جاؤں گا. لیکن جب رات کے 12 بج جاتے ہیں تو تھوڑا دھیان سے سننا پڑتا ہے. چھوٹی بات کو ذرا دھیان سے سننا پڑتا ہے. لمبی بات اگر دھیان سے آدمی نہ سنے، دایاں بایاں سن لے تو پھر بھی سمجھ میں آ جاتی ہے. لیکن چھوٹی بات کو آدمی اگر جلدی سے سن رہا ہے، دھیان سے نہیں سنتا، وہ سر سے اوپر نکل جاتی ہے. تو انشاءاللہ چھوٹا چھوٹا پیغام آپ دل کے کان سے سنیں گے انشاءاللہ. مردوں کے حوالے سے بہت سارے پیغام آ چکے ہیں اور ایک لمبا ذخیرہ ہو چکا ہے. عورتوں کے حوالے سے بہت چھوٹا چھوٹا پیغام میں آپ کو دینے جا رہا ہوں. اگر آپ کسی بہن کے بھائی ہیں تو بھائی ہونے کی حیثیت سے آپ ذمہ داری پوری کریں گے. اگر کسی ماں کے بیٹے ہیں تو بیٹا ہونے کی حیثیت سے ذمہ داری پوری کریں گے. اگر شوہر ہیں تو بیوی کی ذمہ داری پوری کریں گے اور اگر باپ ہیں تو بیٹی کی ذمہ داری پوری کریں گے انشاءاللہ. میں سب سے پہلا پیغام دینے کے لیے جا رہا ہوں
کہ عورتوں پر ہمیں ظلم نہیں کرنا ہے، 3 راستوں سے ہم عورتوں پر ظلم کرتے ہیں، مہر کے راستے سے، نکاح کے راستے سے اور طلاق کے راستے سے۔ انشاءاللہ ہاتھ اٹھا کر کے بولیے انشاءاللہ ہم عورتوں پر ظلم نہیں کریں گے۔ اگر ہاتھ جلدی سے نہیں اٹھا تو اس کا مطلب ہے کہ ٹھنڈا لگ گیا اور مجمع سرد پڑ چکا ہے، مجمع سرد پڑ چکا ہے۔ ہاتھ اٹھا کر کے بولیے انشاءاللہ عورتوں پر مہر کے راستے سے ظلم نہیں ہوگا، طلاق کے راستے سے ظلم نہیں ہوگا اور نکاح کے راستے سے ظلم نہیں ہوگا۔ مہر کے راستے سے کیسے ظلم ہوتا ہے؟ ایک آدمی شادی کے موقع سے مہر قبول کر لیتا ہے، ادھار مہر قبول کر لیتا ہے، باندھو جتنا باندھنا ہے، 20 بھر سونا، 25 بھر سونا، 5 لاکھ روپے، 10 لاکھ روپے، باندھو جتنا باندھنا ہے، مجھے دینا تو ہے نہیں، مجھے دینا تو ہے نہیں۔ اگر کسی کا ایسا ارادہ ہو گیا، اس نے مہر کو اس ارادے سے قبول کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پوری عمر زنا کرنے کا گناہ اٹھائے گا، اپنی بیوی سے پوری عمر زنا کرنے کا گناہ اٹھائے گا۔ اور ایک چیز اور یاد رکھیے، جو لوگ ابھی تک مہر کو ادھار رکھے ہوئے ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے جو میں آپ کو دینے کے لیے جا رہا ہوں، اور آج پیغام کو سننے کے بعد انشاءاللہ آپ مہر ادھار نہیں رکھیں گے۔ جو لوگ 25 سال پہلے نکاح کر کے بیٹھے اور ابھی تک مہر نہیں دیا، 25 سال پہلے نکاح ہوا تھا تو صرف 500 روپے مہر تھا، صرف 500 روپے، لیکن ابھی تک نہیں دیا، 50 سال سے مہر نہیں دیا، کیا ابھی ادا کرتے ہوئے 500 روپے دینے سے مہر ادا ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ آج سے 50 سال پہلے 500 روپے دیتے تو 5 بیگھہ زمین خریدی جاتی، اگر آج 500 روپے دیں گے تو بیڑی کا بنڈل آئے گا، حکے کا بانا، دل کا دھواں نکلے گا اور کچھ نہیں ہوگا، مہر ادا نہیں ہوگا۔ بلکہ آج سے 50 سال پہلے 500 کا جتنا سونا آتا تھا اتنے 1000 روپے، اتنے لاکھ روپے دینے پڑیں گے تب مہر ادا ہوگا۔ اب دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتائیے مہر کو ادھار رکھنا چاہیے یا نقد کر دینا چاہیے؟ نقد کر دینا چاہیے۔ تیسری چیز اور بھی میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں، بیٹی والے کی مجبوری کیا ہے کہ بڑا مہر باندھتے ہیں اس ڈر سے کہ کہیں میری بیٹی کو داماد طلاق نہ دے دے، تو اس مسئلے کا حل بھی میں نکال کر کے بتا رہا ہوں۔ یہ ایسا اسلام مذہب ہے کہ جو زندہ مذہب ہے، مردہ نہیں ہے، اور اس میں ہر مشکل کا حل موجود ہے۔ ایک آدمی نے شادی کے وقت میں اپنی بیٹی کے بارے میں قاضی صاحب سے کہا میں اس شرط پر اپنی بیٹی کا نکاح کرتا ہوں اگر داماد میرے گھر پر میری بیٹی کو رکھے گا تو 10,000 روپیہ مہر باندھا جائے، اگر میرا داماد میرے گھر سے باہر دلی پنجاب میری بیٹی کو لے جائے گا وہاں رکھے گا تو 10 لاکھ روپے مہر دینا پڑے گا، یہ مہر بھی صحیح وہ مہر بھی صحیح۔ تو فرمایا کہ اگر کسی بیٹی والے کو ڈر ہو رہا ہے کہ اس کا داماد طلاق دے گا تو 2 مہر باندھے، ایک ہی نکاح میں ایک ہی وقت میں 2 مہر باندھے کہ اگر تم نے میری بیٹی کو طلاق دے دیا تو تمہارا مہر 10 لاکھ روپے، اگر تم نے میری بیٹی کو طلاق نہیں دیا تو تمہارا مہر 10,000 روپے، یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح۔ عورت نے جنم دیا مردوں کو، مردوں نے اسے بازار دیا، جب جی چاہا مسئلہ کچلا، جب جی چاہا دھتکار دیا، تلتی ہے کہیں دیناروں میں، بکتی ہے کہیں بازاروں میں، ننگی نچوائی